السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے علمی اختلاف بھی ممکن ہے انسانوں کے درمیان، سیاسی اختلاف بھی ممکن ہے انسانوں کے درمیان، اور انسان من حیث انسان جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دو انسان دو ہوتے ہیں۔ جب دو ہوتے ہیں تو خود دو اختلاف کی بنیاد ہے، ایک ہونا اختلاف نہیں ہے، وحدت ہے۔ دو ہونا خود اختلاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف فطرت عالم میں موجود ہے، لیکن اس فطرت عالم میں موجود اختلاف کو آگے بڑھنے کا ذریعہ انسان بناتے ہیں اور اس کو تباہی کا ذریعہ حیوان بناتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ایک انسانی معاشرہ تشکیل دینا چاہیں، چاہے دینی حوالے سے یا خاندان کے حوالے سے، دونوں صورتوں میں ہمیں ان اختلافات کو اس سلیقے کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے جس سے دوسروں کی توہین نہ ہو، دوسروں کی تنقیص نہ ہو، دوسروں کی بے حرمتی نہ ہو، بلکہ انہی اختلافات کو حل کرنے کے لیے عقل اور دانش کا سہارا لیا جائے۔ اختلاف حتیٰ انبیاء میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو برابر پیدا نہیں کیا، ان انبیاء کو بعض پر فضیلت دیا ہے۔ اس لیے بعض جگہ ایک نبی دوسرے نبی کے مقابلے میں اپنی رائے کا جب اظہار کرتے ہیں تو اللہ ایک نبی کی تائید کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی عقل، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ لیکن جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر ان انبیاء کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، اختلاف بھی صرف اپنی رائے کے اظہار کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ یہی کیفیت اللہ کے ولیوں میں ہے، یہی کیفیت اللہ کے نیک بندوں میں ہے۔ ابھی آج کی اس محفل میں اپنے مفتی ابو محمد صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی۔ انہوں نے ایک دعا کی، جب انہوں نے دعا کی تو میں مسکرایا۔ میں نے کہا اس دعا کے آدھے کی قبولیت کی میں دعا کرتا ہوں آمین، اور اگلے آدھے کے لیے کہتا ہوں کہ خدا اس سے بچائے۔ وہ یہ ہے، انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے گفتگو کی، کہا جو محبتیں اور جو ان کے درمیان تعلقات تھے اس طرح کا ہمیں بھی عطا فرما۔ تو یہاں پر مجھے اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کو بھی ظاہر ہے اچھے انداز ہی میں پیش ہونا چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے درمیان اگر اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اختلاف ہو تو سراخوں پر اس میں ظاہر ہے سب مل کر ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے اختلاف کے باوجود، لیکن وہ اختلاف جس کے نتیجے میں قتال ہو، جس کے نتیجے میں خون بہے، جس کے نتیجے میں ایک سال کے اندر 70,000 بے گناہ مسلمان قتل ہوں، یہ اختلاف نہ صرف رحمت نہیں ہے بلکہ اسلام کی نابودی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور اس طرح کے اختلافات پیش آتے رہے ہیں، لیکن جب اس طرح کا اختلاف ہو تو وہاں پر ہم عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ادھر کھڑے ہوں جہاں پر حق ہے، جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ادھر کھڑے ہونے سے ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے جو اختلافات ہیں اس میں ہمیں اپنا موقف بالکل واضح رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور اس طرح کے اختلافات کو ہم اپنے معاشرے میں دعوت نہ دیں۔ 1400 سال پہلے یہ سب کچھ ہو گیا اور اس دور میں بڑا خون بہا، لیکن آج اگر ان اختلافات کو ہم اپنے معاشرے میں کہیں کہ خدا ہمیں اس طرح کے اختلاف کی توفیق دے تو پھر کسی شہر میں کوئی مسلمان امن کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اختلاف کو اسی حد تک رکھنا چاہیے جس سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ پھیلے، جنگ و جدل نہ ہو، ایک دوسرے کے خون بہانے کے لیے میدان ہموار نہ ہو، ایک دوسرے کی عزت و توقیر کا خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خانوادوں میں، سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں، جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ان اختلافات کو تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے، تخریب سے ہر صورت میں بچا جائے۔ میرا خیال ہے اگر ہم مجموعی طور پر اس نقطے پر آ جائیں تو ان اختلافات کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، چاہے ایک گھر کی اکائی کے اندر ہو، چاہے ایک شہر میں، چاہے ایک سیاسی پارٹی میں، چاہے ایک ملک میں، آسانی کے ساتھ ہم حل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ناموس رسالت کے اس موضوع کا تعلق ہے، انتہائی حساس موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس کی حرمت کی خاطر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ذرہ برابر
ایک لمحے کے لیے کمپرومائز کر سکے. بالکل. یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ بھی ہے اور مشترکہ سرمایہ بھی ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ان تمام عقائد کے باوجود اور مشترکات کے باوجود شریعت نے جب کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے, تو یہ موت کی سزا دینا گلی کوچے کے اس بندے کے ذمے نہیں ہے, نہ اس کا اختیار ہے. یہ ہے اسلامی ریاست کا اختیار, یہ ہے اسلامی عدالت اور اسلامی قاضی کا اختیار. جب ریاست یہ کام کرے گا پھر تو ٹھیک ہے, کرے گی تو, لیکن اگر آپ عوام کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دے دیں گے تو پھر کوئی معاشرہ فساد اور فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا. لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے گا. امین شہیدی صاحب میری بات کو بڑی صفائی سے دوسری طرف لے گئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی اس قسم کی بحث مباحثہ نہ ہو. جو پرانی لڑائیاں ہوئیں ان کا موقف اس کے متعلق کچھ ہے, ہمارا کچھ ہے. ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملہ میں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس عزت کے معاملہ میں ہم بہت حساس ہیں, اسی طرح ہم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملے میں بھی بہت زیادہ حساس ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کہیں لڑائی ہو تو کوئی حق پہ کھڑا ہو اور کوئی باطل پر ہو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑائی ہوئی, ان کی آپس میں ایسی لڑائی ہوئی کہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے بلحیتی ولا برأسی, مگر اس میں سے دونوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ناحق پہ تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختلاف رائے میں دونوں حق پر ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے ویو الگ ہوتا ہے. ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا نور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% جس طرح حق پر ہیں, اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں. ہم کسی کو بھی اس معاملے میں غلطی پر نہیں کہتے. اور یہ جو مشاجرات ہیں, مشاجرات پر کبھی بھی میرے حل میں ہماری یہ جو مجالس ہیں ان پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ایک جملہ نقطہ نظر ہے کہ دونوں برابر حق پر ہیں. حضرت علی حق پر ہیں, حضرت معاویہ. ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے شرح العقائد میں, ہمیں پڑھ لینا چاہیے کہ حضرت معاویہ سے خطا ہوئی, اس خطا کو بعضوں نے خطا اجتہادی کہا. علی کے مقابلے میں جناب معاویہ نہیں ہے. حضرت معاویہ کا بڑا مقام ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ جتنی آواز اوپر کر لیں آپ سے زیادہ آواز ہو چکتی ہے. آپ ہر بات میں ٹوکتے ہیں. آپ سے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ہر بات میں ٹوکیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کسی کو کیا حق ہے کہ اس طرح بات کرے. مفتی صاحب کو بات کر لیتے, مفتی صاحب کو بات کر لیتے. فضل بھائی آپ اس کو بات آرام سے محبت پیار کے انداز اہل سنت کا موقف بیان کر رہے ہیں. سنت والجماعت کا چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی, ان کا اہل حدیث بھی, ان کا یہ موقف ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مابین جو جنگ ہوئی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی, یہ ہمارا متفقہ مسئلہ ہے. لیکن اس بنیاد پر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے, وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے, وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بحری بیڑی کے اسلامی پہلے سپہ سالار تھے, وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آقا نے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ, تو اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا, کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اور ایسے موقع پر جب کسی سے سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مابین کیا کہتے ہو, یعنی کس کو برا کہتے ہو, کچھ لوگوں کے خمیر میں یہ چیز شامل ہوتی ہے, تو آگے سے انہوں نے جواب دیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ لوگ گزر چکے, ان سے اللہ پوچھے گا, ہم نہیں. دوسرا جواب دیا جن کے خون سے اللہ نے ہماری تلواروں کو بچایا, ان کی غیبت کر کے اپنی زبانوں کو آلودہ کیوں کرے. اور تیسرا موقف ہمارا سکوت کا ہے, لیکن اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا اجتہادی خطا. چلیں یہ ہو گئی. میں پروفیسر
तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी, यहूदियों ने हमारे ऊपर इतना काम किया है कि हम लोग शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी इस चीज से निकल ही नहीं पा रहे, हम लोग इन फिरका वारियत से निकल ही नहीं पा रहे। हम लोग इस दलदल में ऐसे फंस चुके हैं, जितना भी हम कोशिश कर ले हम इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। यहूदियों ने इतनी मेहनत करी है हम लोगों पर कि हम लोग इस दलदल में फंस चुके हैं। मतलब हम लोग फिरका वारियत के बगैर रह ही नहीं सकते। एक मुसलमान होने की हैसियत से तो हम लोग रह ही नहीं सकते। जितने भी हमारे लोगों में ये फिरका वारियत का गंज जो भरा हुआ है ना, इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आप देखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं यहूदी मिलेंगे, क्योंकि वो इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि ये लोग अपने फिरका वारियत में ही फंसे रहे। एक दूसरे के साथ लड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसी चीज़ में ही हम लोग खुश हैं। और इस फिरका वारियत पे हम लोग सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने घंटा कुछ उखाड़ा नहीं, बस अपने इस्लाम का नुकसान ही कर रहे हैं। कुरान ने हमें वाज़ेह कर दिया कि फिरकों में ना पढ़ो, सारे मुसलमान एक हो जाओ। यानी कि जितने फिरकों में हम लोग पढ़ेंगे इतना ही हम कमजोर होते जाएंगे। भाई ठीक है, अगर एक बंदा हाथ बांध के नमाज पढ़ता है और दूसरा बंदा हाथ नहीं बांधता तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे। ठीक है, जिस बंदे को जो हदीस या जो तरीका सही लगता है वो उसको फॉलो करता जाता है और कयामत के दिन वो उसी का जवाबदेह होगा। यानी कि एक दूसरे को काफिर कहना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये तो हमारा काम ही नहीं है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते तो हमें एक दूसरे को गिराना भी नहीं चाहिए। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।